الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وراثت جو زندگی میں جو اپنا مال بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہبہ ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں میں، وراثت تو خیر نہیں ہوتی، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اس میں بیٹوں کا نقصان ہے۔ بیٹوں کا اس طرح نقصان ہوتا ہے کہ اگر بعد میں ملے تو بیٹوں کو زیادہ ملتا ہے، زندگی میں تو برابر برابر مل رہا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ باپ کے ہی لیے بچے نافرمان ہو سکتے ہیں، بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، شاید اس طرح اس کا خیال نہ رکھے، بچے اس طرح خیال نہ رکھیں، اس طرح بات نہ مانیں، اس کو خود بھی مال کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر بعد میں بیٹوں کے ہی آگے ہاتھ پھیلانا پڑ سکتا ہے اپنا ہی مال کے لیے۔ تو یہ سارے مسئلے کل کو پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، پیار محبت سب کچھ ہے، لیکن وقت کا پتہ نہیں ہے کل کو کیا بننا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس کے اوپر اس کو ہی زیادہ ترجیح دیں۔ زندگی میں بانٹنے میں نقصانات زیادہ ہیں۔ کوئی غلط بانٹ دے، پکڑ تو اسی کی ہوگی نا جس نے غلط بانٹا ہے۔ بعد میں تو بچے نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے اگر غلط کر کے چلا گیا تو ہم اس کو صحیح کریں۔ تو اس لیے اپنے اوپر ہی یہ مسئلہ رکھیں، کسی کے اوپر نہ رکھیں۔ کسی کو اگر آپ دے کے جا رہے ہیں تو کوئی بعد میں آپ کا مسئلہ سدھارے گا نہیں، آپ خود ہی اس مسئلے کو نہ چھیڑیں۔ یہ تو ایک بات ہے، پہلی خرابی ہے۔ دوسری خرابی مشترکہ خاندان میں وراثت کو لے کر پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ باپ ابھی زندہ ہے تو بانٹ رہے ہیں۔ باپ زندہ ہو تو بانٹنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں باپ کے مال میں ہمارا حصہ پیدا ہوتے ہی بن جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے الٹا ہے، باپ مر گیا ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، لیکن بانٹ ہی نہیں رہے وراثت۔ یہ سمجھ لیں، ایک تو زندگی میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، حصہ نہیں بن رہا، بانٹ رہے ہیں، جھگڑا شروع، بانٹ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا بنتا ہے کہ باپ فوت ہو چکا، شریعت کہتی ہے اس کو بانٹو، لیکن وہاں پہ بانٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جب تک جھگڑا نہ ہو۔ یہ کوئی جھگڑے والا کوئی اصول نہیں ہے کہ جب جھگڑا ہی ہونا ہے پھر ہی آپ نے بانٹنا ہے، اس کا جھگڑے سے تعلق نہیں ہے۔ جھگڑا ہو یا نہ ہو، زندگی میں آپ نہیں بانٹ سکتے باپ کی مرضی کے بغیر، اور وراثت جب بن جائے تو پھر آپ اس مسئلے کو ویسے رکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو خاندانی رسم تو یہی ہے کہ اگر سب پیار سے رہ رہے ہیں تو تقسیم نہ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وراثتی مسئلہ بنا ہے، خاندانی نظام تو یہی کہتا ہے اگر پیار سے رہ رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی کم کھا رہا ہے، کوئی زیادہ کھا رہا ہے، کوئی کسی کا حصہ کھا رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا، تو خاندانی نظام تو اس پہ خاموش ہے۔ اگر شریعت کا نظام یہ کہتا ہے، اسلام کا نظام کہتا ہے کہ اگر باپ فوت ہو گیا تو سب بچوں کو دیں، کیونکہ اب بچے مالک ہیں۔ باپ مالک تھا، بعض کہتا ہے ایسے ہوتا ہے گھر میں بچے رہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں باپ کا گھر رہ رہے ہیں، باپ فوت ہو گیا پھر بھی وہی سمجھتے ہیں کہ باپ کا ہم رہ رہے ہیں۔ اب باپ کا نہیں ہے، اب بچوں کا ہے، اب بچے مالک ہیں۔ اب کسی جیسے بہنیں اکثر طور پہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو وہ اب باپ کی سمجھ کے رہ رہے ہیں، باپ کا والدہ کا سمجھ کے نہیں آپ رہ سکتے، اب بچوں کا، اب بہنوں کا سمجھ کے رہیں کہ ہم بہنوں کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی نہ کوئی پیسے دیں، ان کا حصہ دیں، جب تک تاخیر کریں ان کو کرایہ دیں، ایسی شکلیں بنانی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب باپ فوت ہو جاتے ہو پھر بچوں کا ایٹومیٹک ہی حق بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دیں گے تو حق بنے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں وراثت کا مسئلہ بنا ہے، ابھی ہم دیں گے تو ان کا حق بنے گا، نہیں، آپ نہ بھی دیں ایٹومیٹک ان کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ایٹومیٹک ہی مالک بن جاتے ہیں۔ باپ کا قرض وغیرہ دیکھ کے جو بچتا ہے اس مال کی ہم بات کر رہے ہیں۔ باقی یہ کون سا ایک سمجھ لیں خاندانی نظام ہے کہ بعض اوقات جھگڑا ہوا تو وقت سے پہلے ہی بانٹ لیا، لیکن اگر جھگڑا نہیں ہوا تو بانٹنے کا ٹائم ہے تو بانٹ ہی نہیں، وہ بانٹتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مال کو بانٹتے ہی نہیں ہیں، بانٹنے کا ٹائم ہے، تقسیم کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کون سا خاندانی نظام ہے ہمارا؟ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں سب خاندان کے نظام کے مطابق ہی سمجھ لیں چل رہے ہیں، اسلامی نظام کو کوئی ترجیح نہیں دے رہا، یہ خاندانی نظام ہی ہمارا چل رہا ہے۔ بہرحال ایسے نہیں ہونا چاہیے، اسلامی نظام کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ دیکھیں خاندانی نظام ہمارے وراثت کے مسئلے میں کیسے بدترین اثر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بدترین اثر کا اس کا اثر ہمارے اسلامی نظام کے اوپر، وراثت کے اوپر، یہ بدترین اس کا اثر ہے جو ہم لوگ اس کے ہی حساب سے چل رہے ہیں۔ دوسرا، ایک آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد تقسیم ہو جانی چاہیے، تخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب کا حق بن جاتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں لے سکتا ہے۔ جو فوت ہو چکا اس کا اب وہ نہیں رہا، بلکہ دوسروں کا بن جاتا ہے حق، تو سب اس میں حصے دار ہیں، کوئی ایک قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا،
اس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مشترکہ خاندان اگر ٹائم پر وراثت تقسیم نہیں کریں گے تو جیسے کوئی فوت ہو جائے، فوت ہو گیا کوئی بچہ، باپ فوت ہو گیا، مشترکہ خاندان میں سب رہ رہے ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب مشترکہ خاندان میں 2-3 بھائی آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، باقی اس پہ نہیں رہ رہے جگہ پہ، کہیں اور پہ ہیں. تو اگر آپ وہ مال بانٹتے ہی نہیں ہیں 2-4 سال، ہمارے ہاں تو 3-4 نسل تک مال نہیں بانٹا جاتا، 10 سال وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اسی ٹائم اگر کوئی وارث فوت ہو جائے تو کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے جو ماں باپ کے مال کو روکا ہے، اس کا گھر ہے، پلاٹ ہے یا کوئی زمین ہے، آپ نے روک رکھا ہے، اس کو تقسیم نہیں کر رہے، بعض کا چھیڑتے بھی نہیں ہیں، اگر اس کو چھیڑیں گے تو وہ دوسرے حصے مانگیں گے. آپ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، اس کو تقسیم نہیں کرتے، تو کوئی وارث انتقال کر جائے، آپ کا بہن بھائی، مرنے والے کی بیٹی بیٹے کو انتقال کر گیا ہے، 2-4-5-10 سال تقسیم ہی نہیں ہوئی، اس دوران اگر کوئی وارث انتقال کر گیا تو اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی کبھی کسی کا حصہ بنے تو اس کو فوراً دیں، یا کم از کم طے کر لیں کہ یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، یہ الگ ہے، آپ جب چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رکھیں یا کرایہ لے لیں، جیسے بھی آپ کی رضامندی ہے، آپ کو پورا اختیار ہے. اگلے کے لیے، بندے کے لیے آسانی رکھیں، یہ نہیں کہ اگلے کو ایسی مشکل میں آپ اس کو ڈال دیں کہ وہ بیچنا بھی چاہے تو وہ بیچ نہ سکے، وہ مانگنا بھی چاہے تو وہ آپ سے مانگ نہ سکے، آپ ایسی شکلیں بنا دیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ کیونکہ اگر بعد میں فوت ہوتا ہے، وراثت تقسیم ابھی نہیں ہوئی، پڑی ہے، بعد میں فوت ہو جاتا ہے، وراثت اس کو ملتی نہیں ہے، تو پھر تو اس کو ملتا ہے. لیکن اگر کوئی مرنے والے سے پہلے فوت ہو جائے اس کو تو چلو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو بعد میں وارث فوت ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. تو یہ اس میں مسئلہ ہے. تو یہ باقی انشاءاللہ کچھ آگے بھی ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں.